آپ کا گھر بیٹھے مردانہ کمزوری کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور وہ بھی 3-4 منٹ میں، 5 منٹ زیادہ لگیں گے، بس اتنا تھا۔ یہ ناف ہے، اور جب یہ ناف کا وزن اس سائیڈ پہ، لیفٹ سائیڈ پہ، یہ پسلیوں کے نیچے آ جاتا ہے۔ جب بندے کا وزن یہاں پر گیا، وزن نیچے سے اوپر والی سائیڈ پہ آ گیا، وہ نیچے سے کھچاؤ پڑ گیا، اور انسان کیا ہوتا ہے جی، کہتا میں کسی قابل نہیں رہا، میرے گوڈوں میں جان نہیں رہی، میرے گوڈے آواز دیتے ہیں، وہ گوڈے اسی وجہ سے آواز دیتے ہیں کہ اس کا وزن یہاں پر آ گیا۔ اب آپ نے وزن اپنا ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ آپ نے لیٹ جانا ہے یا بیٹھے خالی پیٹ، جب بھی یہ طریقہ کرنا ہے آپ نے دن میں 2 دفعہ یا 1 دفعہ آپ نے کر لینا ہے، 2 منٹ یا 3 منٹ لگیں گے آپ کو کرنے، اور اس کے بعد اس چیز کا ایکسپیرینس مجھے بتائیے گا نیچے کومنٹس میں کہ آپ کو اس چیز سے کتنا فرق پڑا ہے۔ آپ کو انشاءاللہ 100% فرق پڑے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ میرے ساتھ مسئلہ ہے ہی نہیں ہے یہ۔ اب میں آپ کو یہ چیز مین بتاؤں گا کہ آپ نے گھر میں بیٹھے اپنا علاج کیسے کر لینا، اور آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانے گا، آپ کو کسی دوست کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ بیٹھے خود اپنا آرام سے بیٹھے اس طرح کر لیں گے، اور آپ کہیں گے واہ میں تو ٹھیک ہو گیا۔ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو بندے کہتے ہیں مجھے مردانہ کمزوری اور میں جاتا ہوں ڈاکٹر کے پاس، میں کہتا ہوں میرے ساتھ وہ بندہ یہ اس چیز پہ لگا لے، اگر وہ میرا یہ طریقہ علاج جس طرح میں بتا رہا ہوں، یہ چیز کرنے کے بعد اگر وہ بندہ ٹھیک نہ ہو، پھر مجھے انسان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے کہ جب اس کی باڈی ان بیلنس ہو جائے گی تو اس کے ساتھ مختلف مسئلے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، جس میں یہ عام مسئلہ جو سا ہوگا وہ مردانہ کمزوری کا، جو لوگوں میں ہر شخص میں یہ پایا جاتا ہے۔ سیکس کا مسئلہ ہے، مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہے، آپ کو انشاءاللہ کبھی ایسا مسئلہ دوبارہ بنے گا نہیں۔ اگر بنے گا بھی تو آپ خود بیٹھے اپنے گھر میں 2 منٹ میں آپ کریں گے اور خود ہی آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کو کوئی طبیب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آپ کو مہنگی گولیاں، کوئی دوائی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام فہیم جاوید ہے، اور آپ اس ٹائم اس چینل دیش پنجاب کے اوپر آج ایک نہایت ہی اہم ٹاپک کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں کہ جو آج ہر مرد کی ضرورت ہے۔ ہر مرد اس چیز سے پریشان ہے کہ یہ میرے ساتھ مسئلہ پایا جاتا ہے، اور پھر اس مسئلے کی وجہ سے وہ لوگوں سے شرم کے مارے پوچھ نہیں سکتا کہ یار مجھے یہ مسئلہ ہے۔ پھر وہ کہاں جاتے ہیں؟ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، حکیموں کے پاس جاتے ہیں، اور وہ اس چیز کا علاج کرواتے ہیں۔ یہ آج کامن، خاص کر پاکستان میں یہ چیز بہت کامن ہو چکی ہے کہ اس طرح لوگوں میں یہ چیز مسئلہ پایا جاتا ہے۔ آپ کو سمجھ تو لگی ہوگی میں کس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں، کہ لوگوں میں آج مردانہ کمزوری بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور اس وجہ سے لوگ اتنے پریشان ہیں کہ وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، طبیبوں کے پاس جاتے ہیں، وہاں جا کے اپنا علاج کرواتے ہیں، لیکن اس چیز کا فرق ان کو کافی لمبا پروسیس ایک گزرنا پڑتا ہے، وہ کورس وغیرہ کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے بعد جا کے یہ چیز ان کا مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اب میرا جو اپنی ریسرچ ہے، یہ میرے دادا جی کا، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، کہ یہ مجھے ان سے ایک وراثت میں چیز ملی ہوئی ہے، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ میں خود میرڈ ہوں، اور اس چیز کا ایکسپیرینس ہے۔ یہ جو ٹاپک ہے جو سا مردانہ کمزوری کا، یہ میرے دادا جی اس طرح کے علاج وغیرہ کرتے تھے، اور وہ بغیر میڈیسن کے، بغیر انجیکشن یا بغیر کوئی گولی ٹیکا اس طرح لگائے، وہ بتاتے تھے کہ یہ چیز عام لوگوں میں ہے، اور اس چیز کا مسئلہ ہم حل کر سکتے ہیں گھر بیٹھے خود اپنا، اور زیادہ دیر بھی نہیں لگے گی ہمیں، کافی اتنے زیادہ دن لگیں گے یا اتنا زیادہ ٹائم ہمیں اس چیز کو دینا پڑے گا۔ ہمارا جو سا یہ طریقہ علاج ہے، اس میں ہم کوئی بندے کو یہ نہیں کہتے کہ یار اتنے دن آپ نے، مہینہ، سال،
کوئی اتنا ٹائم نہیں لگتا ہمارا، جسٹ ہم چند دن میں مطلب 1 ہفتہ ہو سکتا ہے، 4 دن ہو سکتے ہیں، 5 دن، اس سے زیادہ ہمارا کوئی طریقہ علاج نہیں ہے۔ اور اس میں ہم نے یہ چیز بھی نہیں بتاتے کہ آپ نے یہ چیزیں کھانی ہے، یہ چیزیں نہیں کھانی، اور اس چیز سے یہ ہو جائے گا۔ اب ہمیں جو اس چیز کا ایکسپیرینس ہے، یا ہمیں جو چیز وراثت میں ہمیں ملی ہے، ہم وہ لوگوں کے ساتھ اپنی شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ اپنا گھر بیٹھے خود اس چیز کا علاج کر سکتے ہیں۔ ان کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کسی طبیب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کسی اپنے دوست سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار میری ابھی شادی ہے۔ اب لوگ شادی کے نام سے بڑا ڈرتے ہیں کہ جیسے وہ جوان ہوتے ہیں اور ان کی شادی کا نام لیا جاتا ہے، پھر وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اب ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہونے جا رہا ہے اور ہم اس کو کیسے کنٹرول کریں گے۔ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، پھر لوگ جاتے ہیں حکیموں کے پاس، وہ کورس کرواتے ہیں، مطلب فلاں یہ ہوتے ہیں مسئلے۔ تو اب لوگوں کو میں، جن کو یہ مسئلہ ہو، وہ اس ویڈیو کو لازمی ضرور دیکھیں۔ اس میں ان کے لیے ایک بڑی اہم چیز میں بتاؤں گا کہ آپ نے یہ سب ہوتی کیوں ہے، مردانہ کمزوری اس وجہ سے ہوتی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے نا، یہ باڈی ہے، یہ اس خالق کائنات کی بنائی ہوئی ہے، تخلیق ہے انسان۔ اللہ پاک خود فرماتے کہ میں نے انسان کو تمام مخلوقات، جتنی دنیا میں اس ٹائم مخلوقات ہیں، ان میں سے سب سے افضل، سب سے اچھی مخلوق جس کو میں نے بنایا وہ ہے یہ انسان ہے۔ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں فرما رہا ہے، یہ کوئی استاد نہیں کہہ رہا ہے، یہ تو وہ خالق ہے جس نے یہ 7 آسمان 7 زمین جس نے بنایا ہے، اور اس نے اس انسان کو ان سب سے افضل اعلیٰ بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اب جب وہ اس انسان کو کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے ایک اچھا تخلیق کیا ہے، تو پھر انسان ایسے کیوں کمزور ہو گیا ہے؟ اب انسان کی کمزوری سب سے پہلی بات ہے کہ اس کا دماغ جو ہے نا وہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، کہ انسان کرنا کچھ چاہتا ہے ہو کچھ جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، ایک تو یہ چیز آپ سمجھ لیں کہ یہ شادی جو سی ہوتی ہے نا، ہر انسان کی ضرورت ہے، ہر انسان کی، مرد عورت کی یہ ضرورت ہے۔ اب اس ٹاپک کو یہاں پر تھوڑا سا سمجھیں کہ یہ ٹاپک بڑا اہم ہے، اور میں آپ کو اس چیز سے نا تھوڑی سی یہ لوجک سے سمجھاؤں گا کہ یہ مسئلہ ہوتا کیوں ہے بندے کے ساتھ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو پیدا کر دیا، انسان کو اعلیٰ تخلیق بنا دیا، اس دنیا میں بھیج دیا۔ اب ہمارا جو سا طریقہ علاج ہے نا، اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار یہ فرما رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی جو گزار کے گئے ہیں، انہوں نے ہمیشہ میانہ روی اختیار کی ہے، کہ انہوں نے سادہ زندگی گزاری ہے، سادہ خوراک کھائی ہے۔ آج ہماری جو سا یہ اس پرابلم کے جو سی ایک مین وجہ بھی ہے نا، وہ ہماری خوراکیں بھی ہیں، کہ ہم نے خوراک کون سی کھانی شروع کر دی؟ فاسٹ فوڈ۔ یہ بازاروں میں جتنا فاسٹ فوڈ ہے، یہ ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ جسٹ وہ بندہ ایک زبان کا چسکا ہوتا ہے، اس کو کھا لیا اور اس کے ساتھ بندے کو انرجی وغیرہ کچھ بھی نہیں ملتی۔ تو آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ہماری خوراکیں بھی صحیح نہیں ہیں، اور اس چیز کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سادہ زندگی گزار کے گئے ہیں نا، تو انہوں نے یہی اپنی زندگی میں درس دیا کہ سادہ چیزیں کھائیں۔ سادہ چیزوں میں کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کا بہت زیادہ استعمال کرتے تھے، کہ کھجور کھانی چاہیے۔ جو شخص 3 کھجوریں کھا لیتا ہے، وہ ایسے سمجھے جیسے پوری اس کو مکمل غذا ہے۔ 3 کھجوریں کھا لینا مکمل غذا ہے۔ کہ سب سے پہلے جو سا وجہ ہماری بنی ہے، وہ ہماری کیا ہے؟ خوراک نہیں صحیح۔ دوسری اب ایک اور وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں، جو مین وجہ ہے، وہ مین وجہ یہ ہے کہ جب انسان کی باڈی ان بیلنس ہو جاتی ہے، اب میں آپ کو اس کا ایک اور تھوڑا سا بتاتا ہوں، 2 مثالیں دیتا ہوں آپ کو، کہ باڈی جب ان بیلنس ہو جاتی ہے، اس سیکس والا پرابلم کیوں بن جاتا ہے، مردانہ کمزوری سے کیوں ہو جاتی ہے۔ ایسے دیکھیں، یہ کمرہ ہے نا جس میں میں ابھی بیٹھا ہوں، یا آپ جس کمرے میں بیٹھے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس کمرے میں دیوار بھی ہوگی، اس کمرے میں پلر بھی ہوگا، جسے تھمب کہتے ہیں۔ اب جب ایک
کمرہ کھڑا ہوا ہے وہ کس بیلنس پہ کھڑا ہوا ہے آپ خود دیکھ رہے ہیں، وہ 90 کے اینگل پہ وہ کمرہ کھڑا ہوا ہے. اور جب آپ خود باشعور ہیں، عقل رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اچھا میں آپ کو یہ کمرے کی مثال دے رہا ہوں کہ یہ کمرہ ہے، اس میں اگر کریک پڑ جائے، ادھر زلزلہ ہے یا کوئی ویسی ہو جاتا ہے، کمرے کی دیوار کے اندر کریک پڑ جائے یا پلر ہے جو سا وہ اپنے بیلنس سے ہٹ جاتا ہے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ یا وہ کمرہ گر جائے گا، یا وہ جب دیوار گرے گی تو ظاہری بات ہے کمرہ بھی گر جائے گا، یا وہ گرنے کے قریب ہو جائے گا. اب وہ وزن پورا برداشت ہی نہیں کر سکتا. تو انسان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے کہ جب اس کی باڈی ان بیلنس ہو جائے گی تو اس کے ساتھ مختلف مسئلے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، جس میں یہ عام مسئلہ جو سا ہوگا وہ مردانہ کمزوری کا، جو لوگوں میں ہر شخص میں یہ پایا جاتا ہے. ہر بندہ پریشان ہے، یار مجھے یہ مسئلہ ہے، میں کیا کروں. پریشان ہے لوگ اس چیز سے کہ یار وہ اپنی بیوی کے پاس جانے کے قابل نہیں ہے. شادی کا جب نام لیتے ہیں تو وہ ان کے دماغ میں یہ چلا جاتا ہے کہ ہم نے کوئی کورس کرنے ہیں، کوئی ڈاکٹروں کے پاس، کوئی حکیموں کے پاس جانا ہے، ادھر سے گولیاں کھانی ہے، کوئی پکی وغیرہ لینی ہے، کوئی مطلب جو بھی دیتے ہیں وہ کرنے ہیں. اب وہ اتنا مہنگے پروسیس کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے بندے کے ساتھ؟ اس کے بعد جب یہ بندہ یہ چیزیں استعمال کرتا ہے، سال ڈیڑھ بندہ جب یہ چیزیں 6 مہینے 2 مہینے 3 مہینے جب بندہ استعمال کر لیتا ہے، 6-7 مہینے یا سال تک بندہ ٹھیک رہتا ہے، اور اس کے بعد پھر بندے کو وہ دوبارہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے اس دوائیوں کے، میڈیسن کے. وہ اس سے کیا ہوگا؟ پھر دوبارہ لے گا، اور جب دوبارہ لے گا کچھ عرصے کے بعد، سال 2 سال کے بعد بندے کے ساتھ مسئلہ پتہ ہے کیا بنے گا؟ بندے کے ساتھ مسئلہ یہ بنے گا کہ اس کے دونوں یہ گردے ختم ہو جائیں گے، اور پھر انسان کسی قابل نہیں رہتا. خدا را اپنے آپ کو اس چیز سے بچائیں کہ جب آپ یہ کام کرتے ہیں اور اس کام کے لیے آپ یہ غلط پروسیس استعمال کرتے ہیں، گولیاں کھا لینا، یہ بہت اپنے اوپر ظلم کرنے والی بات ہے. اگلے کو تو بندہ خوش کر لیتا ہے، لیکن اس سے اپنے آپ کو کیا کرتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اندر سے کھانا شروع کر دیتا ہے، ختم کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ کچھ عرصے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ بن گیا. اب اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. اس طرح یہ باڈی ان بیلنس کی وجہ سے آپ کو مسئلہ کیوں ہو جاتا ہے؟ جیسے آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں اور گاڑی کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے، جسے کہتے ہیں الائنمنٹ، گاڑی کی الائنمنٹ. اب جیسی گاڑی کی الائنمنٹ خراب ہوئی، جو حضرات گاڑی چلانے والے ہیں یا جو گاڑیوں کا کام وغیرہ کرتے ہیں ان کو اس چیز کا سمجھ ہوگی کہ جب گاڑی کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے، الائنمنٹ خراب ہو جاتی ہے، آپ روڈ پہ جا رہے ہیں اور آپ سٹیئرنگ پکڑے ہوئے اور سٹیئرنگ چلا رہے ہیں، گاڑی کو چلا رہے ہیں، تو گاڑی بجائے جانے کے اس طرح اور وہ اس طرح ڈولنی شروع ہو جاتی ہے، ایک سائڈ سے کسی سائڈ سے الائنمنٹ خراب ہو جاتی ہے، تو وہ گاڑی اپنے ٹریک پہ جانے کی بجائے الٹا چلنی شروع ہو جاتی ہے، اور اسے کیا ہو جائے گا؟ کچھ عرصے کے بعد وہ ٹائر جو سے وہ ختم ہو جائے گا گاڑی کے. اور جب گاڑی کے ٹائر ختم ہوئے تو گاڑی کیا ادھر خوش ہو جائے گی، بند ہو جائے گی، آپ کو اسٹپنی لگانی پڑے گی یا نیا ٹائر خرید کے لگانا پڑے گا اس کے ساتھ. اب میرے ساتھ ایسے ہوا ہے، ایک دن میں گیا ہوا تھا کٹھے والی سائڈ پہ، تو واپسی پہ آتے ہوئے میری گاڑی کی الائنمنٹ خراب ہو گئی، اور اتنی خراب ہوئی کہ رستے پہ آتے آتے میری گاڑی کا ٹائر جو ہے وہ بلاسٹ ہو گیا. گاڑی کا ٹائر ایک بلاسٹ ہوا، میں نے کہا اللہ کرتے میں ادھر خوشحال جو آباد اپنے پہنچ جاؤں، لیکن میرے ساتھ مسئلہ یہ بنا کہ میں نے جیسے ہی ایک ٹائر بدلا، سٹپنی لگائی، وہ دوسری سٹپنی اسی جگہ پہ بھی وہ بھی پھٹ گئی رستے میں. اب جیسے ہی گاڑی کا بیلنس خراب ہوا تو اس نے کیا کیا جی، میری گاڑی کا وہ نقصان کر دیا. انسان کا بھی ایسی ہے کہ جب بندے کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ بھی یہ مسئلے بننے شروع ہو جاتے ہیں. جو آپ کو میں نے یہ چیز بتائی ہے کہ سب سے جو مین مسئلہ آج مردوں کو بنا ہوا ہے وہ ہے صرف باڈی ان بیلنس کی وجہ سے. خوراکوں کا اتنا نہیں ہے، خوراکیں بھی ہیں، لیکن جو مین جو اس کی ریزن ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب باڈی ان بیلنس ہو جاتی ہے اس کے ساتھ یہ مسئلہ بن جاتا ہے. اب باڈی کو بیلنس کیسے کرنا ہے آپ دیکھیں. اب انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ہے. اب جیسے یہ گھر ہے، کمرہ ہے، اس کا ایک مین بریکر ہے.
اگر میں مین بریک یہاں سے واپڈا آ رہا پیچھے سے واپڈا آ رہی ہے اور ہم یہاں سے چیک کر رہے ہیں یہاں سے روشنی نہیں آ رہی، تو اب ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ بلب، پہلے تو ہمیں بلب دیکھنا پڑے گا کہ بلب فیوز تو نہیں ہوگا۔ اگر بلب فیوز نہیں ہو تو پیچھے ہمیں مین بریکر کو جا کے چیک کرنا پڑے گا۔ اب مسئلہ مین بریکر میں ہو اور ہم ادھر سے اس کو بلب کو چینج کرتے رہے تو کیا وہ کبھی ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں ٹھیک ہوگا۔ اب ہم نے اس کی مین جڑ کو پکڑنا ہے۔ وہ مین جڑ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مین جڑ کہاں پر ہے اس کی، کہ آپ کو جو سا سیکس کا مسئلہ ہے، مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہے، آپ کو انشاءاللہ کبھی ایسا مسئلہ دوبارہ بنے گا نہیں۔ اگر بنے گا بھی تو آپ خود بیٹھے اپنے گھر میں 2 منٹ میں آپ کریں گے اور خود ہی آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کو کوئی طبیب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آپ کو مہنگی گولیاں، کوئی دوائی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بڑی اہم ہے جن کو یہ مسئلہ ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، یہ انسان ہے، اس کی باڈی اب بیلنس کیسے کرنی ہے۔ آپ نے باڈی ان بیلنس ہوتی ہے جب بندے کی ناف، یہ ہے انسان کی ناف، اب یہ دیکھیں، یہ رائٹ ہینڈ ہے اور یہ لیفٹ ہینڈ ہے، یہ رائٹ ٹانگ ہے اور یہ لیفٹ ٹانگ ہے۔ اب انسان کے اندر باڈی میں وینز کیسے جا رہی ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ یہ رائٹ ہینڈ والی وینز یہاں سے ہوتی ہوئی، یہ اس کا مین پوائنٹ ہے جسے کہہ دیں بریکر ہے۔ جیسے گھر کی لائٹ جتنی جا رہی ہے اس کا ایک بریکر ہے، یہ اس کا ایک بریکر ہے، اور یہاں سے یہ پوائنٹ سے ہوتی ہوئی لیفٹ ٹانگ، رائٹ ہاتھ سے جو سی وینز آ رہی ہیں پوری باڈی میں، وہ لیفٹ ٹانگ والی سائڈ پہ جا رہی ہیں، اور جو لیفٹ ہاتھ والی وینز ہیں وہ ساری ہوتی ہوئی یہاں سے، یہ مین اس کا بریکر ہے، اور بریکر پوائنٹ سے ہوتی ہوئی رائٹ سائڈ پہ جا رہی ہیں۔ اب اس کا یہ جو سا مین پوائنٹ ہے نا، یہ جو سا جسے ہم کہتے ہیں دھنی یا ناف، یہ جب بندے کی بیلنس یہاں سے بگڑ جاتا ہے تو اس کے ساتھ بندے کو کیا ہو جاتا ہے، ایک مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ بندے کو نیند نہیں آتی، اور رات سونے لیٹتا ہے اسے نیند ہی نہیں آتی، وہ اتنی گولیاں کھاتا ہے، اور اس گولیاں کھانے کے بعد پھر بندہ کہتا ہے مجھے نیند آتی ہے۔ دوسری اس کو مسئلہ کیا بن جاتا ہے، قبض۔ قبض جسے کہا گیا ہے ام الامراض، تمام بیماریوں کی ماں ہے، کہ جتنی بیماریاں ہیں ان کی مین جو سی وجہ بنتی ہے وہ ہے قبض۔ تیسرا کیا چیز ہے، تیسرا ہے مردانہ کمزوری، کہ جس بندے کو یہ باڈی ان بیلنس ہو جاتی ہے اس کے ساتھ یہ مسائل عام پائے جاتے ہیں۔ اس کو بھوک نہیں لگے گی، اس کا کوئی ہر ٹائم غصہ، چڑچڑا پن اس کو یہ رہتا ہے۔ اس کے ساتھ بندے کو ایک مسئلہ، یہ جو صاحب کو میں نے بتایا مردانہ کمزوری کا، تو عام لوگوں کو یہ مسئلہ پایا جاتا ہے۔ اب جب یہ مسئلے ہوتے ہیں تو پھر انسان، بندہ جو بھی ہے، وہ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، میرے سر میں درد ہوگی گولی دے دو، میرے سینے میں جلن ہوگی مجھے گولی دے دو، مجھے قبض نہیں ٹھیک ہو رہی مجھے یہ گولیاں دے دو۔ گولیاں کھا کھا کے انسان اتنا اڈکٹ ہو جاتا ہے کہ اس کو گولی کے بغیر آرام ہی نہیں آتا۔ اس کو ایون نیند، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نیند بھی وہ ایسے لے گا، اس نے اتنی گولیاں لینی ہیں 4-5 اور کھانی ہے، اور پھر اس کے بعد جا کے لیٹنا ہے۔ گولیاں وقتی طور پہ بندے کو اثر دیتی ہیں، اور جب گولی کا اثر ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد بندے کو پتہ لگتا ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ بندے کے ساتھ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کچھ عرصے بعد، جو لوگ بہت زیادہ گولیاں استعمال کرتے ہیں، میڈیسن استعمال کرتے ہیں، ان کو وقتی طور پہ اس چیز کا سمجھ نہیں لگتی، لیکن کچھ عرصے بعد 2 مہینے 3 مہینے اتنی گولیاں کھانے کے بعد پھر بندے کو کچھ عرصے بعد بندے کو سمجھ لگتی میرے ساتھ تو یہ مسئلے بن جاتے ہیں، یہ مسئلہ بن گیا جی۔ تو پھر انسان ساری زندگی ایسی گولیوں پہ ہی گزارتا رہتا ہے، اس نے پرہیز کرتا ہے، کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے کہ مجھے یہ نہیں کھانا، مجھے وہ نہیں کھانا، مجھے ڈاکٹر نے یہ چیز سے منع کیا، اس چیز سے منع کیا ہے۔ اب آپ کو یہ ساری سمجھ لگ گئی ہے کہ باڈی جب ان بیلنس ہوتی ہے تو بندے کے ساتھ مسئلہ کیا ہوتا ہے۔ اب جیسے باڈی کا بیلنس اوپر چلا گیا، رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ پہ چلا گیا، رائٹ سائڈ پہ چلا گیا، یا یہ پسلیوں میں بیلنس چلا گیا، یا نیچے گر گیا، یہ مختلف مسئلے ہیں، اس پہ علیحدہ میں نے ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں گا۔ لیکن آج جو مین مسئلہ ہے وہ لوگوں میں پایا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ وہ اس کی آپ نے خود گھر بیٹھے آپ کس طرح اس کا علاج کر لیتے ہیں۔ اب آپ نے یہاں سے ویڈیو سکپ نہیں کرنی، یہاں سے آگے آپ نے ضرور دیکھنی ہے، کہ اب میں آپ کو یہ چیز مین بتاؤں گا
کہ آپ نے گھر میں بیٹھے اپنا علاج کیسے کر لینا، اور آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانے گا، آپ کو کسی دوست کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ بیٹھے خود اپنا آرام سے بیٹھے اس طرح کر لیں گے اور آپ کہیں گے واہ میں تو ٹھیک ہو گیا۔ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو بندے کہتے ہیں مجھے مردانہ کمزوری اور میں جاتا ہوں ڈاکٹر کے پاس، میں کہتا ہوں میرے ساتھ وہ بندہ یہ اس چیز پہ لگا لے، اگر وہ میرا یہ طریقہ علاج جس طرح میں بتا رہا ہوں یہ چیز کرنے کے بعد اگر وہ بندہ ٹھیک نہ ہو پھر مجھے پکڑ لو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، یہ انسان ہے جیسے دنیا۔ اب میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، یہ دنیا جو سی ہے نا اللہ پاک نے بنائی ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے تو اس کا مین جو سا یہ سائنسدانوں نے بھی ریسرچ کی ہے کہ دنیا کا جو سا مڈ پوائنٹ ہے وہ کیا ہے، خانہ کعبہ ہے۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے خانہ کعبہ کی طرف بندہ منہ کر کے نماز پڑھتا ہے اور ایسی ریڈیشن ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے پہلے اپنی کیفیت دیکھ لیں اور نماز پڑھنے کے بعد اپنی کیفیت دیکھ لیں کہ انسان کی جو سی باڈی، اس کا چہرہ اس طرح نورانی ہو جاتا ہے کہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا، کسی آپ کریم لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ راز ہے، یہ اس پہ علیحدہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام کیا چیز ہے اور اسلام نے ہمارے لیے کتنا یہ دین آسان کر دیا، اور ہمارے دنیا کے جتنے مسائل ہیں وہ اسی اسلام کے اندر موجود ہے، اسی ہمارے دین کے اندر موجود ہے۔ لیکن آج ہم ان چیزوں کو استعمال کرنا نہیں چاہتے، ہمیں شرم آتی ہے کہ یہ بندہ نمازی، یہ پرہیزی، یہ قرآن پڑھتا ہے، یہ اس طرح کہتا ہے۔ آج ہمارے سارے مسائل کا حل صرف نماز ہے، قرآن پاک ہے، حدیث ہے، یہ سارے مسئلے حل ہو جانے۔ اب آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنی باڈی کو بیلنس کیسے کرنا ہے۔ اب آپ گھر بیٹھے خود کریں گے کیسے، اس چیز کے بارے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اب میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ یہ آپ نے مسئلہ حل کیسے کرنا ہے گھر میں بیٹھے خود، کہ اپنی الائنمنٹ کیسے ٹھیک کرنی ہے، اپنا بیلنس باڈی کا کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ جب آپ کا بیلنس ٹھیک ہوگا آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو بھوک بھی صحیح لگے گی، آپ کھانا بھی ٹائم پہ کھائیں گے، آپ کو نیند بھی ٹائم پہ آئے گی، آپ کو قبض کا مسئلہ حل ہو جائے گا، جتنے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ حل ہوں گے۔ اگر آپ کو پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو میں اپنا نمبر نیچے دے دوں گا، آپ مجھ سے رابطہ ضرور کر لیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ میں بیٹھا ہوں، یہ میری باڈی ہے، یہ میری لیفٹ سائڈ ہے اور یہ میری رائٹ سائڈ ہے، رائٹ سائڈ ہے۔ اب جب بندے کا بیلنس، یہ ناف ہے، یہ میرا اگر کیمرہ مین صحیح فوکس کر کے دکھا سکتا ہے، صحیح نظر آ رہا ہے نا، بس ٹھیک۔ پسلی، یہ پسلی ہیں یہاں پر، یہ میری ناف ہے اور یہ میری پسلیاں ہیں، اور جب پسلیوں کے نیچے وزن آ جاتا ہے اس کے ساتھ بندے کو کیا مسئلہ ہوتا ہے جی؟ پہلا ایک مسئلہ بن جاتا ہے قبض، دوسرا مسئلہ یہ بنتا ہے اسے بھوک ہی نہیں لگتی، تیسرا مسئلہ اسے بنتا ہے وہ ہر ٹائم چڑچڑا، اور چوتھا جو سا میں نے آپ کو بتایا تھا مردانہ کمزوری۔ جب بندے کا وزن یہاں پر گیا، وزن نیچے سے اوپر والی سائڈ پہ آ گیا، وہ نیچے سے کھچاؤ پڑ گیا اور انسان کیا ہوتا ہے جی؟ کہتا ہے میں کسی قابل نہیں رہا، میرے گوڈوں میں جان نہیں رہی، میرے گوڈے آواز دیتے ہیں، وہ گوڈے اسی وجہ سے آواز دیتے ہیں کہ اس کا وزن یہاں پر آ گیا۔ اب آپ نے وزن اپنا ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ آپ نے لیٹ جانا ہے یا بیٹھے خالی پیٹ، جب بھی یہ طریقہ کرنا ہے آپ نے دن میں 2 دفعہ یا 1 دفعہ آپ نے کر لینا ہے، 2 منٹ یا 3 منٹ لگیں گے آپ کو کرنے، اور اس کے بعد اس چیز کا ایکسپیرینس مجھے بتائیے گا نیچے کومنٹس میں کہ آپ کو اس چیز سے کتنا فرق پڑا ہے۔ آپ کو انشاءاللہ 100% فرق پڑے گا اور آپ دیکھیں گے کہ میرے ساتھ مسئلہ ہے ہی نہیں ہے یہ۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ کا وزن یہاں پر آ گیا رائٹ سائڈ، لیفٹ سائڈ پہ سوری، جب لیفٹ سائڈ پہ آ گیا آپ نے یہ ایسے لیٹ کے سیدھی ٹانگیں کر کے خالی پیٹ رکھ کے آپ نے کھانا کھانے سے پہلے اور پھر فوراً اس کے بعد تھوڑا سا کھانا کھا لینا، کچھ کھا لینا ہے، یا جیسے اگر دوپہر کا کھانا بنا ہے اس سے پہلے آپ نے 2 منٹ یہ چیز کر لینی ہے، اور اس کے بعد دیکھیں آپ کا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ آپ نے یہ چیز ایسے لیٹ کے ناف والی سائڈ پہ، یہ دیکھیں میرا ہاتھ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہاتھ کو اس طرح پریس کر کے ناف والی سائڈ پہ رکھنا ہے۔ آپ نے 2 منٹ صرف یہ ایسے لیٹ کے، سانس نہیں آپ نے روکنا، بس آپ نے ہلکا سا دبائیں گے 2 منٹ، اور پھر اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ جو سی رائٹ ٹانگ ہے، دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کے اندر جو سی وین جا رہی ہیں وہ کراس میں جا رہی ہیں، آپ نے ایک یہ کام کرنا ہے، یہاں سے اس طرح پریس کر کے رکھنا ہے 2 منٹ یہ ناف والی سائڈ پہ،
دوسرا یہ کرنا ہے کہ آپ نے رائٹ ٹانگ کو دبانا ہے اوپر سے، یہ اوپر سے نیچے والی سائڈ پہ لتڑوانا ہے یا مالش کروانی ہے، یا خود کر لینی یا کسی سے کروا لینی. جب آپ مالش کروائیں گے آپ کا بیلنس ابا اسی طرح آرام سے یہ نیچے والی سائڈ میں اپنی ناک والی جگہ پہ آنا شروع ہو جائے گا. اور یہ 1-2 دن صرف آپ کو لگیں گے یہ اپنا بیلنس ٹھیک کرنے میں. یا اسی ٹائم بعض لوگوں کو زیادہ اوپر نہیں گیا ہوتا، وہ 2 منٹ میں بیٹھے اپنا خود بیٹھ کے کر لیتے ہیں. اگر جس کا زیادہ مسئلہ ہو تو وہ 2 دن یا 3 دن ان کو لگ سکتے ہیں، وہ اپنا بیلنس ٹھیک کر لیں گے. جب آپ کا بیلنس ٹھیک ہو جائے گا آپ کی مردانہ کمزوری کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا، یہاں سے ایسے دبائیں گے، ٹانگ کو لتاڑیں گے رائٹ ٹانگ کو، آپ کا مردانہ کمزوری کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر کسی کو سمجھ نہ آئی ہو یا اگر کوئی کسی کا کوشچن ہو یا کسی نے کوئی سوال وغیرہ کرنا ہو تو میں اپنا نمبر نیچے دے دوں گا، آپ مجھے کال کر کے پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کو وہاں بیٹھے سمجھ نہیں آتی آپ میرے پاس آ جائیں، میں آپ کا علاج کر دوں گا، اور زیادہ دیر نہیں لگے گی، 5 منٹ لگیں گے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، آپ کو کوئی میڈیسن استعمال کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کا گھر بیٹھے مردانہ کمزوری کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور وہ بھی 3-4 منٹ میں. 5 منٹ زیادہ لگیں گے، بس اتنا تھا. اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اپنے میزبان فہیم جاوید کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.